سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، تعارف کروایا اس ذات کا، اور اس کی قدرت کے کرشمے جو ہیں وہ دکھائے بھی، ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی بھی عطا کی، کئی ایک صلاحیتوں سے بھی نوازا، مال کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے، باغات اور چشموں کی نعمت سے، مگر پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے ترس آ رہا تھا قوم پر، اور نبی کے اندر یہ اللہ رب العزت نے یہ جذبہ اور یہ رحم رکھا ہوتا ہے کہ وہ امت کے بارے میں بڑا غمخوار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تو عزت تو عزم فائنہ عباد ہوں۔ پیارے نبی نے بے بسی دیکھی جب لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے، اللہ کا تو ذات دے گا، بندے تو تیرے ہی ہیں، اگر تو معاف کر دے تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کی وارث بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تڑپ لیے اپنا لوگوں کو واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور رحم دلی کا جذبہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز ایک کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پیارے نبی آپ اس فکر میں، اس غم میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، اس قدر درد تھا۔ اور یہی درد جناب حضرت ہود علیہ السلام جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سورہ اپنا شعراء کی آیات میں، قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے آگے سے بے دھڑک ہو کر اور ڈھیٹ ہو کر ہماری زبان میں نا یہ جواب دیا کہ نہیں، ہمیں باز کرو نہ کرو، ہم اپنے آباء و اجداد کی رسومات پر پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ہم تو یہی کریں گے۔ یہ مسلمان کا جواب نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ساڈے بڑے نہ کرتے ہیں، ایسا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جب صراط مستقیم کی طرف ایک بندہ رہنمائی کر رہا ہے اس کو جانچیں، جانچ پڑتال کریں، غور و فکر کریں کہ یہ قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، احادیث پیش کی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے آگے فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، مگر نہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بڑے ایسے کرتے ہیں، بڑوں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، ہم نے اپنی قبر پہ جانا، اپنی لائن درست کرنی چاہیے۔ اور صراط مستقیم جب بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور جب دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی تو اللہ رب العزت راستہ دکھا دیتا ہے، اور بندہ بالکل پھر مطمئن ہو کر عبادت کرتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشموں کے ساتھ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی نعمت سے تمہاری مدد کی ہے، پھر فرمایا باغات اور چشمے، اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں وہ بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں، بڑے بڑے مینار، اور چوٹی پر خوبصورت قسم کے جو ہے وہ اپنا بلڈنگیں کھڑی کر لیتے تھے، لمبے لمبے مینار بناتے تھے، اور کئی فضول خرچیاں بھی وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنا کچھ تمہیں دیا ہے، انی اخاف علیکم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم، بہت بڑے عذاب کے دن سے۔ ان کو کوئی ڈر نہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ تم پکڑے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، اس دن کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ قال، انہوں نے آگے سے کہا سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اوعظ، آپ نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا آپ نصیحت نہ کریں، ہمارے لیے سب کچھ برابر ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ الا خلق الاولین، مگر عادت پہلے لوگوں کی، یہ پہلے لوگوں کے طرز طریقے ہیں سارا۔ وما نحن
المعذبین، اور ہم نہیں عذاب دیے جانے والے۔ پھر بھی وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے، ہمارے اوپر تو عذاب آئے گا نہیں، ہم تو بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔